بات کریں گے یہ جو حالیہ انفارچونیٹ دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اسپیشلی کے پی میں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں خصوصی گیسٹ ہیں ہمارے جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی، فارمر ڈی جی ISI بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کو ویلکم کریں گے شو پہ. جی وعلیکم السلام. اچھا جنرل صاحب، یہ جو بنو میں تمام تر سچویشن ہے آپ یقیناً فالو کر رہے ہوں گے، آپ فارمر ڈی جی ISI بھی رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں اسپیشلی کے پی میں؟ جی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ طالبان جو ہے وہ اپنا ریوائیول کر رہے ہیں، خاص کر کے پی کے میں. فینس کو کئی جگہ سے انہوں نے اکھاڑا ہے اور انٹر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کئی جگہ پہ دہشت گردی کے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں پچھلے چند مہینوں سے. یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جس میں انہوں نے آرمڈ فورسز کے لوگوں کو ہوسٹیج کر لیا ہے. وہاں پہ CTD جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے آفس پہ اٹیک کر کے ان کے بندوں کو ہوسٹیج کر لیا. یہ اپنی ایک طرح کی کچھ تو اپنے وہاں سے ساتھیوں کو چھڑایا انہوں نے جو وہاں پہ قید تھے، اور کچھ وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ادھر آ گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے تو وہ اپنی رٹ قائم کر سکیں. تو اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے ساتھ کبھی بھی نیگوشیشن کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کو آپ کو ایکشن کرنا پڑے گا اور ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. آپ ایز اے سیلف ریسپیکٹنگ نیشن کھڑے نہیں ہو سکتے اگر آپ دہشت گردوں کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ جہاں اور جب مرضی ہے اپنی دہشت گردی کریں ہماری زمین پر. تو یہ بنو کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جو آخری خبریں آئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں کہ SSG نے ایکشن کر کے تو ان کو ختم کر دیا ہے. تو اب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے. ڈیٹیلز ابھی آنی رہتی ہیں کہ کتنی کیجوٹیز ہوئی ہیں اینڈ سو آن، وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. جن صاحب، آپ نے جیسے ابھی رابعہ نے کہا، میں نے بھی بہت سارا آپ کا یہ فالو کیا ہوا ہے سر. آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، آپ منسٹر رہے ہیں، بڑی اہم پوزیشن میں بینظیر بھٹو صاحب اگر DG ISI رہے ہیں، اس سے پہلے بھی فوج میں بڑے آپ اہم اداروں پہ رہے ہیں، بڑا ایکٹیو رول آپ نے پلے کیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں بھی اور ملٹری سائڈ پہ بھی. تو کیا آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے وہاں پہ جو بار لگائی ہوئی تھی اس کو انہوں نے وہ کاٹ کے اندر آ گئے اور اتنے اندر آ گئے بنو تک پہنچ گئے. تو ہماری فورسز جو ہیں یا ہماری کمانڈ جو پچھلی رہی ہے، یہ تھوڑے سے کوئی ریلیکس ہو گئے تھے، کمپلیسنٹ ہو گئے تھے کہ چلیں جی اب تو کچھ نہیں ہو رہا، بس وہ ٹیررزم کنٹرول میں آ گیا ہے تو نتھنگ از ہیپننگ. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہماری جو اس وقت کی قیادت تھی، پچھلی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سیاست میں پڑ گئے تھے، پالیٹکس میں پڑ گئے تھے، لہٰذا وہ جو اصل کام تھے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہی تھی، بارڈرز ہمارے ویک ہوئے اور وہ اندر آئے ہیں اور اتنی بڑی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ پارشلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک کافی فیکٹرز ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ شاید اتنی سخت پالیسی نہیں رہی، ہم نے نرم پالیسی اڈاپٹ کی، کیونکہ باڑ تو کسی صورت میں ہمیں ان کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. باڑ کو جب ہم پیٹرول بھی کر رہے تھے، وہاں پہ ہماری چوکیاں بھی قائم ہیں، تو یہ کس طرح ہو گیا کہ انہوں نے اکھاڑ کے اور وہ اندر آ گئے اور اندر آ کے پھر پھیل گئے. تو یہ اندر کوئی ابھی کوئی لیٹسٹ وہ نہیں آئے ہیں، بلکہ کچھ دیر سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ریفیوجیز کی گارب میں بھی وہ اندر آ کے اور پھر اپنے پرانے علاقوں میں جاتے رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنا لی ہیں. اب ان کو پھر دوبارہ نئے سرے سے ایکشن کر کے یہاں سے نکالنا پڑے گا، اور صرف نکالنا ہی نہیں پڑے گا بلکہ جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، تاکہ روز روز وہی لوگ دوبارہ ہمارے ملک میں آ کے ہمارے عوام کو نہ مانے. جنرل صاحب، آپ کو یاد ہوگا سر، ہمارا ایک نیریٹو رہا ہے پاکستان کا، ایک پالیسی رہی ہے، بڑی پرانی پالیسی رہی ہے کہ طالبان اگر کابل میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کے یہ ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جاتا ہے اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں. بلکہ جب طالبان نے پچھلے سال اگست میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تو سب سے زیادہ خوشیاں پاکستان میں منائی گئی تھیں. تو سر دین واٹ ہیپنڈ کہ سارا اس کا مطلب یہ ویسٹرن بارڈر بھی ہمارا وہ آج محفوظ نہیں ہے، کابل میں ہماری فرینڈلی حکومت ہے وہ بھی ہمارے کسی کام کی نہیں آ رہی. سو ہمارے برسوں کی اسٹریٹجک جو ہم یہاں پہ ڈیپتھ کے نام پہ ہم نے پالیسی رکھی تھی، تو یہ ساری کی ساری ناکام نکلے سر. پچھلے سال تک تو ہم یہاں پہ خوشیاں منا رہے تھے کہ طالبان آ گئے، بس اس کے بعد تو مسئلے حل ہو گئے سر ہمارے. میرے خیال میں وہ خوشیاں شاید اتنی صحیح نہیں تھی، کیونکہ طالبان کا اپنا ایجنڈا ہے اور پھر اس میں بہت سے گروپس ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ پرو پاکستان ہے، لیکن اس میں
اور باقی بہت سے گروپ ہیں جو کہ شاید اینٹی پاکستان ہے، اور چونکہ یہ ایک کوئی اتنا مضبوط قسم کا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ کابل میں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں اور وہاں پہ بھی سپلٹ ہے، اور دوسرا پاکستان کے خلاف کچھ ریزنٹمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ریکگنائز کرو، لیکن ہم نے ان کو ریکگنائز اب تک نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے ٹی ٹی پی والے وہاں گئے تھے، ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ بھائی ان کو یہاں سے آپ ختم کریں. انہوں نے وہاں بیسز بنائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ پاکستان میں ایکشن کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات ہماری نہیں مانی، اور وہ ان کے ساتھ کچھ گروپس جو ہیں وہ الائنس میں ہیں. تو اس لیے افغانستان کے ساتھ ہمارے صحیح معنوں میں وہ دوستانہ تعلقات نہیں ہیں، اوپر اوپر سے دوست ہیں، لیکن بیچ میں ہمیں کافی نقصان پہنچاتے ہیں. اور خاص کر جو ناردرن الائنس کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ پہلے افغان آرمی میں تھے جو کہ آرمی ختم ہو گئی، لیکن وہ لوگ تو موجود ہیں along with their weapons، اور وہ جو ہے وہ اب ان میں طالبان میں شامل ہو گئے ہیں. تو وہ تو پاکستان ہیٹرز ہیں، اور انڈیا بھی ان کو جو ہے وہ اس طرح کی sponsor کرتا ہے. سچویشن آپ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، بینظیر بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، جنرل بابر انٹیریئر منسٹر تھے، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں 93 94 میں سر، جب کچھ یہ اسی طریقے کے کوئی باہر سے کوئی ٹیررسٹ آئے تھے اور انہوں نے آ کے اس کو، یا بچوں کی بس جو تھی پشاور سے انہوں نے ہائی جیک کر کے اسلام آباد لے آئے تھے. بہت بڑا واقعہ ہے اس کا 90s کا، آپ کو یاد ہوگا. آپ لوگوں نے کیسے ہینڈل کیا تھا سر اس وقت؟ آپ بھی میرا ڈی جی تھے اور جناب وحید کاکڑ صاحب تھے، وہ آرمی چیف تھے سر. میرا خیال ہے لوگ اس کو سننا چاہیں گے، اپنے دور کا بہت بڑا واقعہ تھا. ہاؤ ڈیڈ یو ہینڈل اٹ سر؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. 93 کا واقعہ ہے یہ. ایک دن صبح ہمیں خبر آئی کہ کچھ افغانیوں نے اسکول کے بچوں کی ایک بس کو پشاور سے اغوا کر کے اسلام آباد لے آئے ہیں. وہ فیمس ڈی چوک میں لا کے انہوں نے کھڑی کر دی اور ڈیمانڈز دینی شروع کر دیں. تو جنرل بابر جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت، انہوں نے میرے ساتھ بات کی، اور میرے ایک بریگیڈیئر مجید جو کہ فیمس ہاکی والے بریگیڈیئر حمیدی کے چھوٹے بھائی تھے، تو ان کو بریگیڈیئر مجید کو ساتھ لے کر وہ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی، نیگوشیٹ کیا، کیونکہ اس بس میں بچیاں بھی تھیں اور لیڈی ٹیچرز بھی تھیں. تو ان کو طالبان کو انہوں نے اپنے پختون ہونے کا وہ کیا، بات چیت یاد دلائی اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، عورتوں کو رہا کر دو. تو انہوں نے اس شرط پہ پھر عورتوں کو چھوڑ دیا کہ ہمیں ایمبیسی جانے کی اجازت دی جائے. تو عورتیں تو رہا ہو گئیں. بس کو جو ہے وہ لے کر تو افغان ایمبیسی میں آ گئے، جہاں ان کو اتر کے تو کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی. یہاں انہوں نے بچوں کو ایک کمرے میں زمین پہ بٹھا دیا اور کرسی رکھ کے ایک ان میں سے دہشت گرد بچوں کے سامنے گن لے کر بیٹھ گیا. 2 دہشت گرد جو تھے وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئے، اور وہاں پر انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم باری باری ڈیوٹی دیں گے اور یہاں ہی سوئیں گے اور نیگوشیٹ کریں گے. اب تو ہم نے ایک ٹیم بنا دی، بلکہ یہ ٹیم بنانے سے پہلے ہوا یہ کہ مجھے جنرل وحید صاحب جو کہ ہمارے چیف تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ سچویشن کو ہینڈل کریں. لیکن اس دوران بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کانفرنس بلا لی، تو آرمی نے کور کمانڈر پنڈی اور ڈی جی ایم آئی کو بھیج دیا مجھے اسسٹ کرنے کے لیے، اور ہم تینوں کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے جو بے نظیر صاحبہ نے خود پریزائڈ کی، اور جنرل بابر بھی اس میں موجود تھے. تو وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے یا ایکشن کیا جائے. تو میں ایکشن کے لیے تھا. میں کہتا تھا کہ یہ اگر نیگوشیٹ کر کے ان کو کچھ بھی ذرا بھی کنسیشن دے کر چھوڑا گیا تو یہ دوبارہ ہائی جیکنگ ہوگی. ہمیں ایران والا رستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. ایران میں انہوں نے ایک ہائی جیکنگ کی تھی، ایرانین نے سٹارم کر کے ساروں کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ انہوں نے ایران کا رخ نہیں کیا. لیکن ہمیں انہوں نے سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے یہاں پہ آ گئے اور وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر ہم یہ بات مان گئے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کو پھر یہ نہیں ہوگی ہائی جیکنگ. تو بے نظیر صاحبہ نے میرے ساتھ ایگری کیا، اور
ڈی جی ایم آئی اور کور کمانڈر اور جنرل بابر تینوں وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر ہم نے ایکشن کیا تو بچوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، پھر کون ذمہ لے گا؟ تو بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ میں ذمہ لوں گی، میں پرائم منسٹر ہوں، میں ایکشن آرڈر کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ جنرل صاحب آپ چارج لیں اس آپریشن کا اور آپ اس کو ختم کروائیں، ہائی جیکنگ کو۔ تو میں نے پھر جنرل وحید صاحب سے بات کی، ان کو سارا احوال بتایا، تو انہوں نے کور کمانڈر صاحب اور ڈی جی ایم آئی کو واپس بلا لیا اور مجھے کہا کہ آپ ہولی سولی انچارج ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے ایک سیکشن کمانڈوز کا چاہیے، تو ایس ایس جی کا ایک سیکشن انہوں نے فوراً اسلام آباد بھیجا، تو وہ آ کر لینڈ ادھر کیے اور مجھے انہوں نے رپورٹ کی۔ اب ہم نے جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہائی جیکر ایک کمرے میں تھا، بچوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا گن لے کر، دو دوسرے کمرے میں تھے۔ تو ان کے ساتھ نیگوشیشنز کے لیے میں نے ٹاسک کیا، جنرل افتخار شاہ ہوتے تھے میرے ڈیپوٹی تھے، اور وہی بریگیڈیئر مجید کو، تو یہ دونوں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ہیلی کاپٹر دیں، پھر انہوں نے کہا جی ہمیں 1 یا 10 ملین ڈالرز دیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہمیں ایک ہائی لیول کا ہوسٹیج چاہیے جس کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے اور افغانستان جا کر ریلیز کریں گے۔ تو جنرل بابر نے والنٹیئر کیا کہ میں ہوسٹیج بنتا ہوں۔ تو میں نے بے نظیر صاحبہ کو فون کر کے کہا جی یہ بات غلط ہو جائے گی کہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہوسٹیج ہو گیا ہے۔ بے نظیر صاحبہ ایگریڈ، انہوں نے بابر صاحب کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں اور آپ ابھی بس گھر چلے جائیں، اور مجھے کہا کہ جی آپ نیگوشیٹ کریں، ان کو کوئی ہوسٹیج نہیں دینا بالکل۔ تو وہ ہوسٹیج ہم ویسے بھی کون سا ان کو دیتے تھے۔ تو اب پھر پلان بنایا گیا، ایس ایس جی والوں نے ریکانیسنس کی، انہوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں 2 ٹیررسٹ ہیں وہاں ایک کھڑکی ہے، تو اس کھڑکی کے تھرو انٹری کا پروگرام بنا۔ تو 4 ایس ایس جی کے لڑکے اس کھڑکی کے سامنے، اور 2 جو ہیں وہ اس کمرے میں جہاں بچے تھے، اس ٹیررسٹ کے لیے انہوں نے اپنی پلان بنائی۔ تو اس دوران پھر ہم نے یہ کیا کہ انہوں نے چائے مانگی، تو ہم نے ایک ڈاکٹر کو بلایا ہوا تھا، اس سے ہم نے چائے میں سیڈیٹو دلوایا، اتنا کہ بھائی وہ محسوس نہ کر سکیں کہ اس میں ذائقے میں کچھ فرق ہے۔ تو ان کو ہم چائے بڑی فراخ دلی کے ساتھ پیش کرتے رہے، تو وہ دڑا دڑ چائے پیتے گئے سارا دن، رات کو بھی۔ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ رات کو 12 بجے کے بعد ایکشن کریں گے، تو 2 بجے تک ہم ان کو چائے پلاتے رہے اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہے۔ اس دوران ہم نے یہ پتہ کر لیا کہ یہ لوگ کوئی عام ہائی جیکرز نہیں ہیں، یہ افغان انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے جو وائرلیس تھے وہ انٹرسپٹ کیے کابل کے ساتھ، اور اس میں یہ انسٹرکشنز لے رہے تھے وہاں سے، اور بیچ میں نام آیا جنرل قاسم فہیم کا جو کہ افغان انٹیلیجنس کے انچارج تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا، اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ افغان انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، اور جنرل فہیم نے شاید انہیں بھیجا ہے۔ وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہوسٹیج کے بغیر مت واپس آئیں، ہوسٹیج لے کر ہی آنا ہے۔ تو یہ لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ ہوسٹیج ہی ڈسکس کرتے جا رہے تھے۔ تو رات کے جب 2 بج گئے تب تک یہ بالکل گروگی تھے، بالکل۔ ایک تو ان میں سے سو گیا، ایک جو ہے وہ ابھی بات چیت کر رہا تھا، لیکن وہ بھی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر۔ تو جو اس کمرے کے لیے ایس ایس جی والے تھے، انہوں نے وہ کھڑکی کا 2 شیشے تھے وہ توڑ کے وہاں سے سٹن گریڈ اندر پھینکے، جن کے بلاسٹ کے ساتھ یہ دونوں جو ہیں یہ بالکل سٹنڈ ہو گئے، اور کھڑکی کو توڑ کے ایس ایس جی والے انٹر ہوئے اور ان دونوں کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ دوسرا جو بچوں والا کمرہ تھا اس کے دروازے کو توڑ کے تو دونوں ان کو لاتے مار کے انہوں نے دروازہ کنڈی ٹوٹ گیا، اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سیدھا شوٹ کیا اس افغانی کے اوپر۔ افغانی نے فائر بیک کیا تو ہمارا ایک سپاہی زخمی ہوا، لیکن وہ افغانی مارا گیا۔ بچے بالکل محفوظ رہے اور سیفلی ہم نے اس کو کامیابی تک پہنچایا، اور سب جتنوں نے ایکشن لیا تھا سب کو ایوارڈز دیے گئے۔ آرمی والوں کو آرمی چیف کی طرف سے، آرمی کی طرف سے ایوارڈز ملے، اور بے نظیر صاحبہ نے جنرل بابر کو ایوارڈ کیا۔ وہ ہمیں بھی ایوارڈ دینا چاہتی تھی لیکن جنرل وحید نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، یہ فوجی ہیں، ان کو فوج ایوارڈ دے گی۔ چنانچہ
ہمیں ستارہ بصالت وغیرہ ملا وہاں سے. تو اس کے بعد دوبارہ ہائی جیکنگ بڑا عرصہ تک پاکستان میں کوئی نہیں ہوئی, اور ٹیررزم والے ان کو بھی ایک لیسن ملا. انہوں نے پھر ہماری ایمبیسی کو کابل میں اٹیک کیا اور ایمبیسی جلائی, لیکن ہم نے فوٹو کھینچے اس کراؤڈ کے جو اٹیک کرنے آیا تھا, اور وہ فوٹو انلارج کر کے اس پہ نشان لگا کے ان کے نام لکھ کے پھر یہاں پہ جب ان کا پریزیڈنٹ برانی صاحب آئے تو بے نظیر صاحبہ کے سامنے میں نے وہ انلارجمنٹ اس کو پیش کی, جس میں ہائی لائٹڈ تھے کہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگ کون کون تھے. لیکن بہرحال افغانی ہمارے ساتھ وقتاً ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ میں میرا پرسنل اوپینین ہے کہ نرمی نہیں کرنی چاہیے, سختی کے ساتھ نبٹنا چاہیے. وہ ہمارے کوئی دوست ہے, سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے بہت اچھی طرح سے ماضی کی ایگزامپل جو ہے ہمارے سامنے رکھی ہے تاکہ اس سے سبق حاصل کیا جائے, اور جو اس وقت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ ہیڈ آن لیا جائے اس طرح کے ایشوز کو, تھریٹس کو اور دہشت گردی کے اٹیکس کو. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.